گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا۔ صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ سورہ کہف میں نے پڑھ کے دیکھی ہے۔ سورہ کہف میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے دنیا و آخرت میں بھی رسوا نہیں ہوتے۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، اے بندے سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعا مقدر میں لا دیتی ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا تہجد یا نماز تراویح میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا ان کے لیے 10 اونٹوں کی قربانی سے کہیں افضل ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میری رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی ہر دعا قبول ہے، کیونکہ اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔
مولا علی نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ تیرے جانے کے بعد حالات کچھ یوں ہو گئے، میں نے خود کو بد دعائیں دی اور انشاءاللہ بھی کہا۔ نمازوں میں رویا کرو، کیونکہ جو لوگ نمازوں میں روتے ہیں تقدیر ان کو کبھی بھی نہیں رلاتی۔ الحمدللہ، زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ صبر شکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ غم ہی تو ہمیں جینا سکھاتا ہے، خوشیوں میں تو انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ میرے رب، تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں، بس تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ میں ہر دفعہ خود کو یہی سمجھاتی ہوں، اگر وہ تمہارے بغیر ٹھیک ہے تو تم بھی اس کے بغیر ٹھیک رہو۔ اے میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ سوچ اگر اچھی ہو تو اللہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ ضرورت اور ضروری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک دن میں مر کر تیری ساری توجہ اپنی جانب کھینچ لوں گا۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جینے والوں سے بھی تو پوچھو کہ وہ کیسے زندہ ہے، مرنے والے کا تو سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ جسے حاصل نہ کر سکو اسے بدنام بھی مت کرو۔ ہم ذہنی مریضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ تم دیکھ کے ڈر جاتے ہو ڈراؤنی فلمیں، کبھی قرآن میں قیامت کا سما تو پڑھو۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں
تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہش سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی راز نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کیوں ہارتا ہے ہمت اے میرے دوست، تجھے چھوڑنے والوں میں رب تو نہیں تھا؟